فرق بين الحق والباطل وأنزل إلينا الميزان شهادة أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی واجب الاحترام ذی قدر محترم بزرگان محترم تساں حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین اقدس میں لکھی ایک فرمان محمدیہ ذکر کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر مجھے اس کا معنی و مفہوم سمجھانے کی، سمجھنے کی اور اس کے بعد فریقین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر انسان کی زندگی کے 3 حصوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر 3 ایسے حصے آتے ہیں جس کو گزار کر انسان اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کی زندگی کے اندر اس کا بچپن آتا ہے، اس کے بعد انسان کی زندگی کے اندر اس کی جوانی آتی ہے، تیسرا شعبہ جو زندگی کا ہے وہ ہے انسان کا بڑھاپا۔ یہ 3 شعبے انسان گزار کر اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہم انسانوں کو ان 3 شعبوں کے گزارنے کے باوجود کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بچپن ہے تو بچپن سے ہم نے کیا حاصل کیا، جوانی ہے تو جوانی سے ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا اور کیا پایا، بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کے اندر ہم نے اس شعبے سے کیا سبق حاصل کیا اور کیا چیز لی اور کیا چیز دی۔ سوچنے کی یہی بات ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کے اندر ان 3 شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے۔ اب
دنیا کی زندگی جو کھیل تماشا ہے اس سے کیا مقصد ہے؟ تو علماء حضرات لکھتے ہیں کہ اس سے مقصد انسان کا بچپن ہے، انسان کے بچپن کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جب بچہ اپنے بچپن کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو اس کا وہ بچپن محض کھیل اور تماشا ہوتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے، کھلونوں کے ساتھ کھلونا بن جاتا ہے، جو چیز بھی اس کو دل کو بھلی لگتی ہے اس کو اچھا کہتا ہے، جو چیز اس کے دل کو بری لگتی ہے اس کو برا کہتا ہے۔ تو علماء حضرات لکھتے ہیں کہ اس لعب و لہو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بچپن کی زندگی نہیں پتا ہوتا میں نے سونا کب ہے، اٹھنا کب ہے، نہیں پتا ہوتا میں نے کھانا کب ہے، پینا کب ہے، کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ یہ زندگی جو ہے یہ بھی انسان کا شعبہ گزر جاتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا پہلا شعبہ ہے۔ جو بندہ اس چیز میں گزار دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میرے نفع کی چیز ہے، یہ کام میرے لیے نقصان ہوگا، اسے نہیں علم ہوتا، تو انسان زندگی کا یہ شعبہ بھی گزار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی کا دوسرا شعبہ آ جاتا ہے اور وہ ہے انسان کی جوانی۔ یہ جوانی کا جو شعبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا کہ تفاخر بینکم، کہ انسان ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ کس جوانی کے اندر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا مضبوط ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنا قوی ہوں کہ کوئی پہاڑ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی دیوار کوئی چٹان میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں جہاں سے جا رہا ہوں، جہاں سے گزر رہا ہوں، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، کہ لوگ کہیں گے کہ واقعہ ہی قرآن اور جوان ہے۔ انسان یہ دوسرا شعبہ جو ہے یہ اپنا شعبہ صرف اور صرف آپس کے اندر فخر، آپس کے اندر تکبر، آپس کے اندر عجب، خود پسندی کے اندر گزار کر چلا جاتا ہے، اور اسے یہ سوچ بھی نہیں ہوتی کہ میں کس لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں، کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، کیا کوئی مقصد ہے یا نہیں، بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اپنی منمانی کرنے کے لیے آیا ہوں، منچاہی زندگی گزارنے آیا ہوں، تو یہ شعبہ بھی انسان کا گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تیسرا شعبہ انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے، وہ انسان کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ یہ تفسیر علماء نے کی ہے کہ فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ انسان کی زندگی کا جب تیسرا شعبہ آتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مالی اولادی، میرا مال جو ساری زندگی میں نے کمایا، میرا وہ مال میں نے نہیں خیال کیا کہ میں سائے کے اندر ہوں، دھوپ کے اندر ہوں، میں نے نہیں خیال کیا کہ یہ میرا مال حلال طریقے سے آیا، حرام طریقے سے آیا، میں نے نہیں خیال کیا۔ دنیا کے اندر جو مال کمایا اس مال کی آدمی کو فکر لگ جاتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میرا یہ ساری زندگی کا کمایا ہوا مال، میری زمین جائیداد، دولت، مال، پیسہ، جاہ، مرتبہ، یہ کدھر جائے گا؟ کون اس کا مالک ہوگا؟ کون میرے بعد یہ سنبھالے گا؟ جب آدمی بڑھاپے کے اندر پہنچتا ہے تو آدمی کی اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور اولاد کی، کہ میں نے وہ مال جو اپنی اولاد کے لیے کمایا، میں نے وہ اولاد جس کے لیے نہیں دیکھا کہ میں حلال کام کر رہا ہوں، حلال کام کر رہا ہوں، نہیں سوچا کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، اب میری وہ اولاد وہ کدھر جائے گی، کہاں سے کھائے گی، کیا کھائے گی، کون کھلائے گا انہیں؟ انسان کی سوچ کے اندر اس وقت یہ سوچ ہوتی ہے، دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آدمی کی، جب آدمی بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے کہ میں نے ایسے زندگی گزاری ہے، میرا بچپن بھی گزر گیا، میری جوانی بھی گزر گئی ہے، میرا بڑھاپا بھی گزر رہا ہے، اب تو میری وہ عمر آن پہنچی ہے کہ اس عمر کے اندر ہر کوئی مجھے بوڑھا کہتا ہے،
کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو میری یہ دنیا کی کمائی ہوئی مال و دولت میرے کام کیا آئی؟ تو آدمی یہ شعبہ بھی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن ان تینوں شعبوں کے گزرنے کے باوجود آدمی نے یہ نہیں سوچا کہ میری یہ دنیا کی زندگی جو تھی یہ عارضی زندگی تھی، میری یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ تھی یہ عارضی تھی، میری یہ دنیا کی جاہ و جلالت، جاہ و مرتبہ، پیسہ، مال، جائیداد، دولت، یہ سب کچھ عارضی تھا۔ نہیں سوچتا انسان۔ تو انسان نے یہ نہیں سوچا تھا، یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نے ایک ایسی زندگی جینی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، اچھا عمل کر کے جاؤں گا تو اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ راحت و سکون ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر برا عمل کر کے جاؤں گا، برے اعمال کروں گا، نہیں مانوں گا، نہیں بات کسی کی مانوں گا، نہیں سنوں گا، اپنی منچاہی زندگی گزار کر جاؤں گا، تو پھر میرے لیے اخروی زندگی جو ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی، جہنم کے اندر رہوں گا، راحت و سکون نہیں ہوگا۔ انسان یہ نہیں سوچتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو اس کی طرف اشارہ کی، صراحتاً فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر، کہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع قلیل، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے کے اندر، اخروی زندگی کے مقابلے کے اندر یہ دنیا کا کمایا ہوا سب کچھ چیز، مال، جاہ و جلالت، مرتبہ، یہ سب کچھ بہت کم ہے۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اخروی زندگی ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ اے مسلمانوں یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی عیش و راحت، یہ دنیا کا جاہ و جلال اور مرتبہ، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح بندہ قید خانے کے اندر رہ کر اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، جس طرح بندہ مہمان میں ایک قید خانے کے اندر رہ کر ہتھکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی کام بھی کر نہیں سکتا، حکومت کی اجازت کے علاوہ، پولیس کی اجازت کے علاوہ، قانون کی حکمرانی کے اندر کوئی کام بھی اپنی من چاہی زندگی کے مطابق نہیں کر سکتا۔ فرمایا مومن کے لیے دنیا کی زندگی ایسی ہے، کوئی کام بھی اپنی من چاہی زندگی کے مطابق نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اللہ کی چاہت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، اللہ کی چاہت۔ اسی لیے تو فرمایا کہ یہاں من چاہی زندگی نہیں بلکہ یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، اور آخرت کے اندر من چاہی زندگی گزارو گے۔ اور آپ علیہ السلام نے اگلے قول کے اندر فرمایا کہ دنیا جس طرح مومن کے لیے قید خانہ ہے وہ جنت الکافر، تو یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح جنت کے اندر آدمی نے اپنی من چاہی زندگی گزارنی ہے، جو کچھ من میں آئے گا وہی کرے گا، وہی کہے گا۔ فرمایا کہ کافر جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ دنیا کے اندر اس کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر نے نہیں دیکھنا کہ یہ کام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مخالف ہے یا موافق ہے۔ کافر نے نہیں دیکھنا کہ یہ کام میرے پیغمبر نے اس طرح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کافر نے نہیں سوچنا بلکہ اس کے من کے اندر، اس کے دل کے اندر جو بات آئے گی وہ وہی کہے گا، وہی کرے گا۔ کافر نے نہیں سوچنا اس دنیا کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر اپنی من چاہی زندگی گزارتے جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا
اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. دنیا کی جتنی بھی گزار دو زندگی, کیوں اللہ نے اسے قلیل فرمایا کہ آخرت کے مقابلے کے اندر دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قلیل ہے, بہت تھوڑی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ رو رہی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں, فرمایا ما یبکیک یا عائشہ, اے عائشہ کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے, کس وجہ سے تو رو رہی ہے اے عائشہ؟ ما یبکیک یا عائشہ, کیوں روتی ہے عائشہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ذکرت النار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میرے دل کے اندر آخرت کی یاد آئی ہے, جہنم کی یاد آئی ہے, آخرت کی فکر لاحق ہوئی ہے. جب میں نے جہنم کے تناظر کی طرف, جب میں نے جہنم کی طرف سوچا تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی اور خوف کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ فرماتی ہیں تو حضور علیہ السلام سے ساتھ ہی ایک اور سوال کرتی ہیں اور فرماتی ہیں یا رسول اللہ اتذکرون اہلیکم عند یوم القیامہ, قیامت کے دن تم اپنے گھر والوں کو یاد رکھو گے کہ نہیں؟ کیا قیامت کے دن ہم تجھے یاد ہوں گے یا نہیں؟ آپ کی بی بی عائشہ, آپ کی محترمہ زوجہ محترمہ بی بی عائشہ, یہ آپ کو یاد ہوگی یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ, عائشہ میری رفیقہ, میری محبوبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا, تین جگہ ایسی آنی ہے قیامت کے دن کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں کرے گا. سب سے پہلی جگہ عند المیزان, میزان کے وقت, جب ترازو کا وقت ہوگا, جب اعمال کو تولا جائے گا, اعمال کا وزن کیا جائے گا تو کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں رکھے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر بندہ یہی کہے گا کہ میرا کیا بنے گا, ہر بندہ یہی سوچے گا اور اس کی سوچ کے اندر یہ ہوگا اس وقت تک بندہ کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل, یہاں تک کہ بندہ کو معلوم ہو جائے کہ میرا پلڑا نیک اعمال والا, اچھائیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو چکا ہے. اس وقت تک کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں کرے گا. عائشہ مجھے بھی اپنے گھر والے یاد نہیں ہوں گے اس وقت, یہ وہ موقع ہوگا. دوسرا موقع عند الکتاب, جب نامہ اعمال دیا جائے گا. اے عائشہ صدیقہ کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہے. فرمایا عائشہ صدیقہ اس وقت بھی کسی آدمی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا, ہر آدمی اپنی نفس نفسی کے اندر ہوگا, ہر آدمی یہی سوچے گا کہ میرا کیا بنے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دوسری جگہ ہوگی جس جگہ پر کوئی بندہ کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور فرمایا کہ تیسری جگہ عند الصراط, پل صراط سے گزرتے وقت کسی آدمی کو کوئی آدمی یاد نہیں ہوگا. حالانکہ آپ دنیا سے تھوڑا اس کا تقابل کریں کہ دنیا کے اندر تو عجیب چیز ہے نا, جتنی مشکل کے اندر بھی آدمی ہوتا ہے تو آدمی کو کم از کم اپنے ماں باپ, اپنے بھائی, اپنے رشتے دار, دوست, احباب کو یاد ہوتے ہیں. لیکن فرمایا عند الصراط کہ پل صراط سے گزرتے وقت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا. 3 جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی جو امام الانبیاء امام الکل خاتم الرسل عبداللہ قدر یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 3 جگہوں پر کوئی آدمی کسی کا کوئی خیال نہیں رکھے گا. حالانکہ ان سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی دنیا کے اندر زندگی فقر و فاقہ کے اندر گزاری. آپ کی اور ہماری کون سی جانیں ان سے قیمتی ہو سکتی ہے؟ آپ کے اور ہمارے وجود، آپ کے اور ہمارے جسم کون سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے قیمتی ہو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. ایک کھردری چٹائی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے. پاس میں شیدہ پڑا ہے، وضو کا برتن پڑا ہے، تھوڑا سا جو کا آٹا پڑا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، اے عمر کیوں روتا ہے؟ کس چیز نے تجھے رونے پہ مجبور کر دیا ہے؟ اے عمر کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے دشمن کیسر و کسریٰ وہ اتنی نرم جگہوں پہ سوئے، اتنے نرم بستروں پہ سوئے، اور کائنات کے امام رحمت للعالمین پیغمبر وہ ایک کھردری چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں. مجھے رونا آتا ہے. وہ کتنی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں یا رسول اللہ، عیش راحت جاہو مرتبہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کھردری چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں جو کہ کائنات کے امام ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ. اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ اے عمر تو نے کیسی بات کہہ دی ہے؟ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ ان کا جاہ و مرتبہ، یہ ان کی عزت، یہ ان کا پیسہ مال جائیداد دولت، اور یہ ان کے تخت، یہ ان کا سونا چاندی، یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا کے اندر ہے، اور اے عمر ہمارے لیے یہ سب کچھ آخرت کے اندر ہوگا. کیا تو یہ پسند نہیں کرتا؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اتريد زینت الحیات الدنیا، کیا تو بھی دنیا کی زیب و زینت کی باتیں کرتا ہے؟ اے عمر یہ ان کے لیے دنیا کے اندر ہے اور ہمارے لیے آخرت کے اندر ہوگا. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی اس دنیا کو اتنی قلیل سمجھ رہی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی ایسے گزار کر گئے ہیں کہ جیسے کوئی فقر و فاقہ کی حالت کے اندر گزار کے جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ 3 چیزیں اس کی ہوتی ہیں. ایک ما اکلا، جو کچھ بھی آدمی نے کھا لیا، فافنا، اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا. سب سے پہلے مال تو انسان کا یہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر بندہ کماتا ہے تو آدمی اپنا وہ مال کھا کے چلا جاتا ہے، فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. آدمی کا ایک یہ مال ہے. دوسرا او لبسا، یہ بندہ جو پہنتا ہے اس کو پوسیدہ کر دیتا ہے.
पुराना कर देता है। आदमी का वो कपड़ा होता है, वजूद के ऊपर जो कपड़ा आदमी पहनता है वो पहनकर पुराना और वो सीधा कर देता है। दूसरा ये इंसान का माल होता है। और फरमाया कि तीसरा इंसान का वो माल होता है जो इंसान जखीरा करता है आखिरत के लिए। दुनिया के अंदर वो माल, दुनिया के अंदर वो दौलत, वो इंसान अल्लाह के रास्ते के अंदर लगाता है और ये सोचता है कि मेरा ये माल अपने ऊपर लगाया हुआ, इधर दुनिया की फौज चीजों पे लगाया हुआ ये काम नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह के रास्ते के अंदर लगाऊंगा तो तब मेरे लिए ये आखिरत के अंदर जखीरा बनेगा। फरमाया ये तीन चीजें आदमी का माल होता है। और फरमाया कि इंसान दुनिया की जिंदगी ऐसे जीता है जैसे कि इंसान ने हमेशा रहना होता है, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया यह है कि मैं दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूं जैसा कि एक आदमी आता है, मुसाफिर होता है, एक दरख्त के साए के नीचे कुछ देर के लिए आराम करता है और फिर चला जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इसकी इतनी मुकद्दम की। अब हम अपना मुहासबा करें, अपने दिलो दिमाग से सोचें कि हमने इस दुनिया को कितनी वक़्त दी हुई है। हम ये सोचते हैं कि हमने हमेशा हमेशा इस दुनिया के अंदर रहना है, हमेशा हमेशा जीना है, मरना भी नहीं है, हमेशा हमेशा की जिंदगी यही दुनिया की जिंदगी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने इसके मद्दे मुकाबिल आखिरत की जिंदगी भी रखी है। भाइयों, वो दिन बड़ा अजीब दिन होगा। वो दिन इतना हौलनाकी का दिन होगा जिस दिन उन्होंने दुनिया के अंदर आप देख लें कि आदमी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली आदमी की माँ होती है, उसके बाद आदमी का बाप होता है, आदमी के भाई और रिश्तेदार होते हैं, आदमी की बीवी होती है। लेकिन अल्लाह ने तमाम चीजों की नफी की। फरमाया कि क़यामत के दिन यही आपकी माँ, यही आपका बाप, यही आपके भाई, यही दोस्त व अहबाब क़यामत के दिन आपसे दूर भागेंगे। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यौमा यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही, जिस दिन बंदा से, आदमी से उसका भाई दूर भागेगा, व उम्मिही व अबीही, उसकी वो माँ जो दुनिया के अंदर उसके लिए कुर्बानियां दिया करती थी, वो माँ जब तक बेटा खाना न खाता था उस वक्त तक माँ भी कोई लुक़मा नहीं लेती थी। वो माँ जो रात को उठकर अपनी नींद अपने बेटे के कुर्बान कर दिया करती थी, वो आदमी की माँ भी आदमी से दूर भागेगी। वह भी उसके बाद कीमती रिश्ता दुनिया के अंदर आदमी के बाप का होता है, जिसे कभी भी ये सोचा नहीं होता कि मैं क्या चीज कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं, आया हलाल तरीका है या हराम तरीका है, बल्कि दुनिया के अंदर आदमी अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा माल कमाता है। फरमाया कि आदमी का वो बाप क़यामत के दिन वो भी आदमी से दूर हो जाएगा। आदमी का भाई जो दुनिया के अंदर कोई मुसीबत आती थी और दुनिया के अंदर वो दावा करता था कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, अपना माल देने के लिए तैयार हूं, खून देने के लिए तैयार हूं अपने भाई के लिए। फरमाया कि क़यामत के दिन यही तुम्हारा भाई तुमसे दूर भागेगा। और फरमाया उसके बाद कीमती रिश्ता दुनिया के अंदर जो होता है वो आदमी की बीवी का होता है, कि वो बीवी जो सारी जिंदगी आदमी अपने खामद की इताअत के अंदर गुजारती है, अपनी खामद की फरमाबरदारी के अंदर गुजारती है, कल क़यामत के दिन वो आपकी बीवी भी आपसे जुदा हो जाएगी, आपकी बीवी भी आपसे दूर भागेगी। क्या काम आएगा? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत है अल वदूद, और वदूद उस मां, उस जात को कहते हैं जो 70 मौत से बढ़कर मोहब्बत करने वाली जात हो। क्या हमने कभी उससे मोहब्बत की है? दावा तो हर मुसलमान करता है, हर मुसलमान का यह दावा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन अफसोस है हमें इस बात पर कि हमारा कोई अमल
اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے عمل کے موافق نہیں ہے، کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ اگر اچھے عمل کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، تو اس کا بدلہ آخرت کے اندر اچھی صورت کے اندر ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر برے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ آخرت کے اندر بری صورت کے اندر ہوگا۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کتنی آخرت کے لیے تیاری کی ہے، میں نے کتنی آخرت کے لیے نیک اعمال کیے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول رحمہ اللہ، جو کہ خلیفہ تھے ہارون الرشید کے، خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ رہتے تھے، ان کی مجلس کے اندر آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں ایک لاٹھی دی اور عرض کیا کہ یہ لاٹھی آپ کے پاس امانت ہے، لیکن یہ امانت اس آدمی کو دینی ہے جو آپ کو اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا بے وقوف نظر آئے۔ تو حضرت بہلول رحمہ اللہ نے وہ لاٹھی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، عرصہ دراز کے بعد معلوم ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے، موت کی کشمکش کے اندر ہے، ایسا مرض لاحق ہو چکا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو حضرت بہلول رحمہ اللہ وہ اس کی عیادت کے لیے آئے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کی محفل کے اندر بیٹھے، اس کے پاس آئے، اس سے حال پوچھا کہ اے ہارون الرشید، تیرا کیا حال ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ میرا بہت لمبا سفر ہے جو ختم ہونے کے اندر نہیں آتا، بہت لمبا سفر ہے جس کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت بہلول رحمہ اللہ نے پوچھا کیا اس سفر کے لیے تو نے کوئی تیاری کی ہے، اس کے لیے لشکر، ساز و سامان، کوئی چیز تو نے آگے بھیجی ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اے بہلول، وہ آخرت کا سفر ہے، وہ آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے سپاہیوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سیکورٹی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ساز و سامان کی ضرورت نہیں، کچھ بھی میں نے نہیں بھیجا۔ آخرت کے سفر کے لیے کون سے سپاہیوں کی ضرورت ہے، آخرت کے سفر کے لیے کون سی سیکورٹی کی ضرورت ہے، آخرت کے سفر کے لیے کون سے راجہ کی ضرورت ہے، کوئی چیز بھی میں نے نہیں بھیجی آگے۔ اچھا، دنیا کے اندر تو تیرا یہ معمول تھا کہ جب تو کسی سفر کے لیے جاتا تھا تو تیرے ساتھ لشکر ہوتے تھے، تیرے سپاہی ہوتے تھے، سیکورٹی ہوتی تھی، کبھی تیرے دائیں جانب، کبھی تیرے بائیں جانب، کبھی تیرے آگے، کبھی تیرے پیچھے چل رہے ہوتے تھے، تیری حفاظت کرتے تھے۔ دنیا کے سفر کے اندر تو تیرا یہ طریقہ تھا کہ جب تو کوئی چیز کسی سفر پہ جانا ہوتا تو اس کے لیے بہت سارا زاد راہ مانگتا، بہت سارا ساز و سامان مانگتا، جائیداد ساتھ لے کے جایا کرتا تھا، لشکر تیرے ساتھ ہوتے تھے۔ اب آخرت کے اتنا لمبا سفر جس سے واپسی کی بھی امید نہیں ہے، اتنے لمبے سفر کے لیے تو نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا جی ہاں، میں نے اس قسم کی کوئی تیاری نہیں کی۔ تو حضرت بہلول رحمہ اللہ فوراً اٹھ کر چلے گئے اپنے گھر، اور وہی لاٹھی جو ہارون الرشید نے دی تھی اس کو، وہی لاٹھی اٹھا کر ہارون الرشید کے حوالے کر دی اور عرض کیا کہ اے خلیفہ ہارون الرشید، یاد کرو یہ وہی لاٹھی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تم نے مجھے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تیرے پاس یہ امانت ہے اور تمہیں ایسے آدمی کے سپرد کرنی ہے جو دنیا کے اندر تجھے سب سے بڑا بے وقوف نظر آئے۔ تو اے خلیفہ ہارون الرشید، اس دنیا کے اندر
مجھے سب سے بڑا بے وقوف تو نظر آیا ہے، یہ اپنی لاٹھی اپنے پاس رکھ لے۔ تو حضرت خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اے بہنوں، میں نے تو دنیا کے اندر، ہم تو اپنی محفلوں کے اندر تیرا مذاق اڑایا کرتے تھے، تیرے اوپر طنز کرتے تھے، تیرے اوپر ہنستے تھے، لیکن تو نے آج میری ایسی رہنمائی کی ہے کہ مجھے کسی ایسے رہبر نے میری آج تک ایسے رہنمائی نہیں کی، کہ میں نے اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، جس کے لیے مال و جاہت کی ضرورت نہیں تھی، دولت اور جائیداد کی ضرورت نہیں تھی، محض اچھے اعمال کی ضرورت تھی، اور وہ میں نے اس دنیا کے اندر بہت کم کیے ہیں۔ تو بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی بالکل دنیا کی یہ زندگی قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ تو کیا کرے، ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے 3 شعبے ذکر کیے، ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا، کہ آدمی یہ 3 شعبے اس دنیا کے اندر گزار کر چلا جاتا ہے۔ بچپن کھیل تماشے میں، جوانی عجب اور خود پسندی کے اندر، تکبر کے اندر، ریا کے اندر ایسے گزار کر چلا جاتا ہے، اور تیسرا شعبہ جو ہے بڑھاپے والا، وہ آدمی اس وقت کہتا ہے مالی اولادی، میرا یہ کمایا ہوا مال، میری یہ اولاد، یہ سب کچھ کدھر جائے گا، اور آدمی رخصت ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کتنی عجیب زندگی آگے گزارنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔